اب بات کریں گے ایک بہت ہی تشویشناک خبر کے بارے میں جو اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے آ رہی ہے۔ غزہ سے ایک انتہائی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ انفارچونیٹلی جہاں بات کی جا رہی تھی کہ 1 مہینے کی جنگ بندی کا امکان ہے جو دوحہ میں جاری مذاکرات ہیں، لیکن وہیں اسرائیلی فوج نے ایک رہائشی عمارت پر بمباری کر کے تقریباً 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ بیت اللاہیہ میں ابو نصر فیملی کے 5 منزلہ گھر پر کی گئی اس بمباری میں 93 افراد شہید ہو گئے ہیں اور 40 سے زائد لوگ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اور سنگین جرم ہے جس میں بڑی تعداد میں بچے شامل ہیں۔ اس دوران اسرائیل نے لبنان کے نبطیہ علاقے میں بھی حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکہ نے اس حملے کو خوفناک تو قرار دیا ہے، لیکن یہ محض صرف لفظ ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت کو 500 سے زیادہ رپورٹس موصول ہو چکی ہیں، جن میں بہت ہی ڈیٹیل طریقے سے بتایا گیا ہے کہ امریکی ہتھیاروں سے فلسطینیوں کے قتل عام کی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ رپورٹس حکومت، عالمی امدادی تنظیموں، NGOs، میڈیا اور عینی شاہدین کی طرف سے آئی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا ہے۔ لیکن اسرائیلی پارلیمنٹ نے انروا پر پابندی لگا دی ہے، جو غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں امدادی کام کرنے والی سب سے بڑی اقوام متحدہ کی ایجنسی ہے۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا ہے جب غزہ میں انسانی بحران اپنے انتہا پر ہے۔ یہاں پہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ اس حملے کی تحقیقات کر رہی ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 40 حماس جنگجوؤں کو مار دیا ہے، جبکہ ان کے 4 فوجی بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ سینٹر فار سویلینز ان کانفلکٹ کے مشیر جان ریمنگ چپیل کا کہنا ہے کہ امریکی شہری نقصان کے تمام ثبوتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور نیتن یاہو کی حکومت کو غیر مشروط ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں کہ وہ شہری ہلاکتوں پر گہری تشویش رکھتے ہیں اور مکمل وضاحت مانگ رہے ہیں، لیکن محض یہ صرف ایک دکھاوا ہے۔ جب تک امریکہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی سپلائی بند نہیں کرتا، غزہ میں قتل عام جاری رہے گا۔ اور ایک اور اس کے ساتھ ہی ایک جبالیہ کیمپ سے انتہائی پریشان کن خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے سینکڑوں فلسطینیوں مردوں کو ان کے کپڑے اتارنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن یہ برہنہ لوگ جنگ سے تباہ شدہ علاقے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے اور 200 سے زائد لوگ کیونکہ ایک تصویر سامنے آئی ہے جس میں وہ ملبے کے درمیان بیٹھے ہیں۔ ان میں بزرگ، زخمی اور بچے شامل ہیں۔ ان کو سردی میں کئی گھنٹے تک روکے رکھا۔ ایک فلسطینی شہری نے CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی بیوی اور چھوٹے بچوں کے ساتھ محفوظ راستے سے وہ نکل رہے تھے جب اسرائیلی فوج نے انہیں روک لیا۔ 5 گھنٹے کے بعد عورتوں اور بچوں کو جانے دیا گیا، لیکن اس کے بعد بھی مردوں کو کپڑے اتارنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسرائیلی فوج ان کا مذاق اڑا رہے تھے، تصویریں لے رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے۔ UN اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسرائیل پر تنقید کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک بہت ذلیل کرنے والا عمل تھا اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق یہ ٹارچر اور جنسی تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت اپنی فوج کو ایسے غیر انسانی طریقے استعمال کرنے کی اجازت دے رہی ہے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب اسرائیلی فوج جبالیہ میں تیسری بار آپریشن شروع کر چکی ہے۔ اسرائیلی فوج ہر دن کے ساتھ ٹرانسگریشنل آپریشن کی حدوں کو چھو رہی ہے اور یہاں پہ آپ کو جبالیہ سے ایک اور اپڈیٹ دیں کہ وہاں پہ اس نے نئے گراؤنڈ آپریشن کا آغاز کیا ہے اور جو وہاں پہ ہیومن سپلائز ہیں ان کی راہوں میں رکاوٹ ڈال دی ہے، جس سے لوگوں کو شدید لڑائی کے درمیان علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ ان کے اپنے جو رائٹفل ان کے ایسٹس ہیں وہ وہیں چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے اور یہاں پہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس وہاں دوبارہ اپنا نظام قائم کر رہی ہے۔ حالانکہ 1 سال سے بمباری اور 2 گراؤنڈ آپریشن کے باوجود اسرائیل نے کامیابی کا دعویٰ کیا تھا، تو یا تو وہ یہ مان لیں کہ وہ ناکام ہو چکے ہیں یا پھر وہ یہ بتا دیں کہ وہ مستقل حماس کے نام پہ جو ویپنائزیشن ہے وہ جاری رکھیں ٹو ایتھنک کلینزنگ آف پیلسٹینینز۔ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں بار بار ایویکویشن آرڈرز جاری کیے ہیں، جبالیہ پر پرچے پھینک کر لوگوں کو فوراً نکلنے کا حکم بھی دیا ہے۔ کئی فلسطینیوں نے CNN کو بتایا کہ جب وہ ان احکامات پر عمل کر رہے تھے تو ان پر گولیاں چلائی گئیں۔ اسرائیلی فوج نے اس تصویر پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لیکن یہ تسلیم کیا ہے کہ وہ روٹین پہ لوگوں پر تشدد کرتے ہیں، ان کی تلاشی لیتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ اسرائیل کی دہشت گردانہ IDF کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی میں ملوث مشتبہ افراد کی تلاشی ہے۔ ان کا ایک مزے کا خیز دعویٰ ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ہے اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کوئی خودکش جیکٹ یا ہتھیار تو نہیں چھپا رہا۔ لیکن ناظرین، ریڈ کراس کے مطابق اس طرح کی تلاشیاں صرف انتہائی ضروری صورتحال میں لی جانی چاہیے اور وہ بھی دوسرے قیدیوں کے سامنے نہیں۔ صرف ایک تصویر سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے معصوم فلسطینیوں کو ان کی عزت نفس سے محروم کیا جا رہا ہے۔ 3 سال کی بچی کو بھی اپنے والد کے ساتھ 8 گھنٹے تک
ٹھنڈ میں بیٹھنا پڑا بغیر کھانے پینے کے۔ یہ انسانیت کے خلاف جرائم ہیں جن کی دنیا بھر میں تمام لوگوں کو نوٹس لینا چاہیے۔ بدترین جنگوں میں بھی عورتوں اور بچوں کو محفوظ راستہ دیا جاتا تھا، لیکن سب سے انفارچونیٹ بات ہے یہ حملہ اس وقت کیا گیا ہے جب اسرائیل نے UNRWA پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا، جس کو اونروا کہتے ہیں۔ یہ حملہ صبح 4:20 پر کیا گیا تھا اور تصاویر میں دکھایا جا سکتا ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت اپنی اسکرین پہ کہ کس طرح لاشوں کو ملبے سے نکالا جا رہا ہے۔ خواتین اور بچے اپنے پیاروں کی لاشوں پر رو رہے تھے، اور سیو دا چلڈرن نے کہا ہے کہ ہم فلسطینی بچوں کے قتل عام کو ایک عام بات نہیں سمجھتے۔ ہر شہید بچہ کسی کی دنیا تھا جس کے خواب تھے اور اس کی اپنی امیدیں بھی تھیں، لیکن غزہ میں اب تک 43,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ بالکل، آپ نے کتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ اسرائیل نہ پناہ لینے دے رہا ہے، نہ وہاں لوگوں کو آزاد سانس میں جینے دے رہا ہے، اور شمالی غزہ کو مکمل طور پہ سیل کر دیا، جہاں اس وقت 4 لاکھ سے زائد لوگ رہتے ہیں۔ مطلب دیر ان این اوپن ایئر پریزن رائٹ ناؤ۔ 4 لاکھ لوگ، کئی ممالک کی آبادی اتنی نہیں ہوتی جتنے اسرائیلی لوگوں کو جو ہے محصور کیا ہوا ہے۔ اتنا انفارچونیٹ ایک سچویشن ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے کہ شمالی غزہ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، اینڈ اٹ از لائک این اوپن ایئر جیل۔ 4.5 لاکھ سے زائد لوگ ایک جگہ پہ محصور ہیں، اور نہ وہاں پہ امدادی سپلائی جا رہی ہے، اور یہاں پہ کرٹکس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جنرل پلان کا حصہ ہے جس کے تحت لوگوں کو بھوکا مار دیا جائے۔ اس سے زیادہ شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اب یہاں اس وقت پورا غزہ جو ہے وہ بھوک سے سفر کر رہا ہے، پورے غزہ میں فوڈ انسیکیورٹی ہے۔ ایبسولوٹلی، اور یہاں پر مطلب اسرائیل کے پاس اتنی زیادہ اوڈیسٹی ہو گئی ہے کہ ان کا مین سپورٹر امریکہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اس منصوبے کو آپ ڈسکنٹینیو کریں، اور انہوں نے امریکہ کی درخواست مسترد کر دیا۔ آپ اس سے پتہ چلتا ہے اسرائیل کی جو ڈھٹائی آپ کہہ دیں۔ بالکل، اب اسرائیل نے UNRWA کے خلاف 2 قوانین پاس کر دیے ہیں۔ ان قوانین کے تحت ایجنسی اسرائیل میں کام نہیں کر سکے گی، اور غزہ میں امدادی آپریشن بھی متاثر ہوں گے۔ UN سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ اس سے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ اسرائیل نے غزہ میں زندگی ناقابل برداشت بنا دی ہے۔ ناظرین، اسرائیل نے فلسطینیوں کو شہید کیا، انہیں زخمی کیا، بھوکا، انہوں نے بھوک اور افلاس میں ان کو مارنا چاہ رہے ہیں، اور اب ان کی سب سے بڑی امدادی لائف لائن کو ختم کر رہا ہے۔ اسرائیل مرحلہ وار طریقے سے غزہ کو ایک ایسی جگہ میں تبدیل کر رہا ہے جہاں فلسطینیوں کے لیے رہنا ناممکن ہو جائے۔ اور یہاں یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس وقت جب سے 7 اکتوبر سے ابھی تک کا سب سے برا وقت ہے ان ٹرمز آف ایڈ سپلائی فار دا پیپل ان غزہ۔ ان کو بالکل بھی اس وقت ایڈ نہیں مل رہی ہے۔ انفیکٹ اس سے پہلے جب بہت زیادہ سپلائی رکی ہوئی تھی تب بھی ان کو کچھ نہ کچھ ایڈ میسر تھی، لیکن اس وقت کچھ بھی غزہ میں نہیں انٹر ہو رہا۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ 30 دن کے اندر انسانی امداد کی صورتحال بہتر نہیں کرتا تو فوجی فنڈنگ روکی جا سکتی ہے۔ لیکن اسرائیل نے UNRWA کے خلاف قوانین پاس کر کے صاف پیغام دے دیا ہے کہ وہ انسانی حقوق کی پرواہ نہیں کرتا۔ ناروے، اسپین، آئرلینڈ اور سلووینیا نے اسرائیل کے اس اقدام کی بہت سختی سے مذمت کی ہے۔ ناظرین، اونروا کی ڈائریکٹر آف کمیونیکیشنز جولیٹ ٹوماکا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ قوانین کب اور کیسے لاگو ہوں گے۔ فلسطینی علاقوں میں UNRWA کی جگہ کوئی دوسری ایجنسی نہیں لے سکتی۔ اسرائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ 20 لاکھ لوگوں کو کھانا اور 6 لاکھ بچوں کو تعلیم فراہم کرے، لیکن انفارچونیٹلی اسرائیل اس ذمہ داری کو پورا کام کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا ہے۔ اسرائیل تو اس ذمہ داری کو مطلب جس طرح بھی سفر کرے، جتنا ڈیمیج کر سکتا ہے وہ کوشش کریں کہ کریں۔ انفیکٹ ان کی اس وقت پالیسی یہ لگ رہی ہے کہ وہ پورے غزہ میں موجود تمام لوگوں کو بھوک سے مارنا چاہتے ہیں۔ آکسفیم کی ریجنل ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، انہیں معذور کیا، بھوکا مارا، اور اب ان سب سے بڑی امدادی لائف لائن کو ختم کیا جا رہا ہے، جو مرحلہ وار طریقے سے غزہ کو ایک ایسی جگہ میں تبدیل کر رہا ہے جہاں فلسطینیوں کے لیے رہنا ناممکن ہو جائے۔ کتنی انفارچونیٹ چیز ہے، مطلب اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اور اس وقت پھر یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو بھی کہہ دیا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم کوئی وار کرائم کریں یا کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن کریں، ہم جو چاہتے ہیں ہم وہ کرتے رہیں گے۔ بالکل، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لپ سروس ہو رہی ہے ویسٹ کی جانب سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑا جب تک آرمز سپلائی پر امبارگو نہیں لیا جائے گا، یہ ہیومن رائٹس سچویشن نہیں کنٹرول کی جا سکتی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔